إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور ان کی فضیلت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان دونوں آیتوں کو رات کو پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہیں. صحیح بخاری. یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی تائید و نصرت اور اس کی مدد فرماتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، اور وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی جڑیں 6 آسمان تک ہیں. سبحان اللہ. اس عظیم جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں عطا فرمائی گئیں اس میں سے 5 نمازیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش. یعنی جو شخص شرک نہ کرے اس کی توحید کی برکت کی وجہ سے اس کے دیگر تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو کیونکہ انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے. یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش تلے کے خزانے سے دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی جس میں سے 2 آیتیں اتار کر سورۃ البقرہ ختم کی. جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائیں اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے. مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی. اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہو، 2 نور مبارک ہو. یہ خوشخبری دی اس نے. ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا. سبحان اللہ. اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا. اور کہا 2 نور جو ہے مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. یہ 2 روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی. پہلا سورۃ الفاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملے. اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں ملی. اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی. سبحان اللہ. کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ صرف 2 آیتوں اور سورۃ الفاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. صرف بولنے کے لیے آیا. مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں، صرف بتانے انفارمیشن دینے آیا. مطلب اللہ نے خالی ان 2 ایک سورہ فاتحہ اور ان 2 آیتوں کی انفارمیشن دینے ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا اور پہلی بار دنیا میں آیا صرف یہ بولنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فالله الخالق أبدعه كي تستمتع كي تتطهر بأمور لما حل لها صارت عسلا نضحت سكر. ننظر للكون ننظر للخير ننظر للزوجة أو للطير أما العورات فيا موسى ستكون لنا ظلما أكبر. ونغض الأبصار بحب فحساب الملكين يسطر ونطل على نعم الدنيا وطبيعتها كي